बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत का 11वां साल और माह रजब की 27वीं रात थी। क्या ही बाबरकत और रूह रात थी। आसमान बिल्कुल साफ था। फिजा में एक अजीब से खामोशी और सुकून फैला हुआ था। सितारे पूरे चमक के साथ जगमगा रहे थे और यूं लगता था जैसे सारी कायनात किसी अजीब वाक़े के मुंतज़िर हो। आधी रात गुजरने वाली थी कि अचानक आसमानों के दरवाजे खुल गए। नूर ही नूर फैल गया। अनवारों तजलियात के जलवे हर सिमत छा गए। इस नूरानी लम्हे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के झुंड के साथ जन्नती बुराक लेकर आसमानों से ज़मीन पर उतरे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पहुँचे, जहाँ नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। आँखें बंद थीं, सुकून के साथ महवे ख्वाब थे और रब करीम अपने महबूब को एक अजीब और बेमिसाल सफ़र के लिए तैयार कर रहा था। कमरे के छत से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे और आपके हमरा और भी फरिश्ते थे। उन्होंने आपको जगाया और मस्जिद हरम की तरफ ले गए, जहाँ जाकर आप हतीम में लेट गए और लेटाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक को चाक किया और दिल मुबारक को निकाल कर जमजम के पानी से धोया और एक सोने का तख्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। इस ईमान और हिकमत को आपके दिल में भरकर सीना को ठीक कर दिया और दोनों सानों के दरमियान मोहरे नबूवत लगाई गई, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीय्यीन होने की हिस्सी और ज़ाहरी अलामत थी। उसके बाद बुराक लाया गया। बुराक एक नहायत खूबसूरत और नूरानी सवारी थी। इसका कद नहायत मुतवाज़न था, खच्चर से कुछ छोटा और गधे से कुछ बड़ा, मगर सरापा सफ़ेदी और नूर से जगमगाता हुआ। इसकी रफ्तार बिजली से भी ज़्यादा तेज थी, यहाँ तक कि इसका हर कदम वहाँ पड़ता था जहाँ तक निगाह पहुँच सकती थी। इसके जिस्म से चमकदार नूर फूट रहा था और इसके आंखों में एक खास तरह की चमक नुमाया थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होने लगे तो बुराक ने कुछ शौक़ी दिखाई और जरा सा ठिठक गया। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नहायत जलाल और बकार के साथ फरमाया, ए बुराक, कैसी शौक़ है, जान ले कि आज तक तेरे पुश्त पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अल्लाह ताला को कोई मुकर्रम, मुअज़्ज़ज़ और महबूब बंदा सवार नहीं हुआ। यह सुनना था कि बुराक पर शर्मिंदगी तारी हो गई। हया और अदब के एहसास से उसके जिस्म पर पसीना आ गया और यह फ़ौरन झुक गया। फिर नहायत आजिज़ी और अदब के साथ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर रवाना हुआ। इस अजीम सफ़र में हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब थे। फरिश्तों के मदद के साथ वह मुबारक सफ़र शुरू हुआ। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफ़र के दौरान हमारा गुज़र एक ऐसी सरजमीन से हुआ जहाँ खजूर के दरख्त बेकसरत थे। इस मकाम पर हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ उतर कर नफिल नमाज अता फरमा लीजिए। मैं उतरा और नफिल नमाज अदा की। नमाज के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, क्या आपको मालूम है कि आपने किस मुकाम पर नमाज अदा फरमाई है? मैंने फरमाया, मुझे इसका इल्म नहीं। उन्होंने अर्ज़ किया, आपने असम में नमाज अदा फरमाई है, जो अनकरीब मदीना तैयबा कहलाएगा, और यही वो मुबारक सरजमीन है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर तशरीफ़ ले जाएंगे। इसके बाद हम दोबारा रवाना हुए। कुछ आगे जाकर एक और बाबरकत सरजमीन पर पहुँचे। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ भी उतर कर नफिल नमाज अदा फरमा लीजिए।
میں نے اتر کر نفل نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وادی سینا ہے، آپ نے اس مقام پر نماز ادا فرمائیے جہاں سجدہ موسیٰ کے قریب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور مقام پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہاں بھی اتر کر نماز ادا فرما لیجیے۔ میں نے اتر کر نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے مدین کی سرزمین میں نماز ادا فرمائی جو حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن تھی۔ اس کے بعد ہم پھر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک اور بابرکت مقام پر پہنچے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی اتر کر نفل نماز ادا فرما لیجیے۔ میں نے اتر کر نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ مقام بیت الرحم ہے، وہ مبارک جگہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ مقدس سفر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے یادگار اور بابرکت سرزمینوں سے گزرتا ہوا رب کریم کی نشانیوں کو ظاہر کرتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر سفر فرما رہے تھے۔ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور آگے بڑھ گئے اور چل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا، حضور آگے بڑھ گئے اور چل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک جماعت کے پاس پہنچے۔ وہ آپ کو سلام پیش کرتے ہوئے بولے، السلام علیکم یا اولو، السلام علیکم یا آخرو، السلام علیکم یا حسیرو، یعنی یہ اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حسیر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور ان کے سلام کا جواب مرحمت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جواب ارشاد فرمایا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ وہ بوڑھی عورت دراصل دنیا تھی اور اس کی عمر جتنی باقی تھی دنیا کی باقی زندگی بھی اتنی ہی تھی، اور وہ بوڑھا مرد دراصل شیطان تھا جس کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، جبکہ وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا وہ انبیاء کرام تھے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اور شان ربانی کی گواہی دے رہے تھے۔ سفر معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو انہی ناخنوں سے چیرتے اور زخمی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں اور ان کے آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اور قوم پر ہوا جو پتھروں سے روتے جاتے تھے۔ جب وہ روتے جاتے تھے تو دوبارہ ویسے ہی ہو جاتے جیسے پہلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ لوگ وہ ہیں جو فرض نماز سے کاہلی برتتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور قوم کے پاس سے گزرے جن کے سرمگھہ پر آگے اور پیچھے چتھڑے لپٹے ہوئے تھے اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح جری اور کانٹوں اور جہنم کے پتھروں کو چرتے اور کھاتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ پھر ایک اور قوم کے پاس پہنچے جن کے سامنے 2 ہانڈیاں رکھی تھیں، ایک میں پکا ہوا گوشت اور دوسرے میں سڑا ہوا گوشت تھا۔ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور پکا ہوا گوشت نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ زانیہ یا فاجرہ کے ساتھ شاباشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے پاس رہتے ہیں، یا وہ عورتیں جو اپنے حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہیں۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شام سے بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس حلقے سے باندھا جس سے انبیاء اکرام اپنے سواریوں کو باندھتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور 2 رکعت یعنی تحیۃ المسجد ادا فرمائی۔ کچھ دیر نہ گزری کہ بہت سے حضرات مسجد اقصیٰ میں جمع ہو گئے۔ پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور اس کے بعد اقامت کہی۔ ہم صف باندھ کر کھڑے ہو گئے اور ہم انتظار میں تھے کہ کون امامت کرے گا۔ اچانک جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا۔ میں نے سب کے لیے نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو جبریل امین نے فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ تو جبریل امین نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے نبی مبعوث ہوئے سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ مسجد سے برآمد ہونے کے بعد جنت کے زمرد اور زبرجد سے بنی ہوئی ایک سیڑھی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف صعود فرمایا۔ اس سیڑھی کے دائیں اور بائیں جانب اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے جلوے میں موجود تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو میرے پاس ایک سیڑھی لائی گئی جس سے بہتر سیڑھی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ وہ سیڑھی تھی جس پر انبیاء کی ارواح آسمان کی طرف بڑھتی ہیں اور واپس آتے ہیں۔ میرے رفیق سفر جبریل امین علیہ السلام نے مجھے اس سیڑھی پر چڑھایا، یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دربان نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ فرمایا، جبرائیل۔ پھر پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تو کہا گیا، ان کو خشامدید ہو۔ وہ خوب آئے، پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کرو۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا، خوش آمدید صالح فرزند صالح نبی، تم خوب تشریف لائی۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب کچھ صورتیں ہیں اور کچھ صورتیں بائیں جانب۔ جب وہ دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ دائیں جانب آپ کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب یمین اور اہل جنت ہیں، انہیں دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں۔ اور بائیں جانب بدکار اولاد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب شمال اور اہل نار ہیں، انہیں دیکھ کر آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔
वहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सलाम व कलाम हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल का बड़ा हिस्सा अता किया गया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर तशरीफ़ ले गए, जहाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसके बाद पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। बादशाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर तशरीफ़ ले गए, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर से पुश्त लगाए बैठे हैं। बैतुल मामूर मलाइका का किबला है, जो ऐन खाना काबा के मुकाबिल है। अगर वह गिरे तो खाना काबा पर गिरे। रोज़ाना 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं और फिर उनकी बारी दोबारा नहीं आती। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, यह आपके वालिद हैं, इन्हें सलाम कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और फरमाया, मरहबन बिल इब्ने साल व नबी साला, यानी नेक बेटे और नेक नबी को खुशामदीद। आसमानों के बाद मजीद कुर्ब खास की तरफ सफ़र का आगाज़ हुआ। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक उठाया गया। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नूरानी दरख्त है। इसके फल मटरों की तरह और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। जमीन से जो चीज़ ऊपर जाती है वो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर मनामी हो जाती है और फिर ऊपर उठाई जाती हैं, और मलाए आला से जो चीज़ उतरती है वो सिदरतुल मुंतहा पर आकर ठहर जाती हैं, फिर नीचे उतरती हैं, इसलिए इसका नाम सिदरतुल मुंतहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह सिदरतुल मुंतहा है। वहाँ 2 नहरें खुफिया थीं और 2 नहरें ज़ाहिर। मैंने पूछा, जिब्रील ये क्या है? अर्ज़ किया कि खुफिया नहरें जन्नत के 2 नहरें हैं और ज़ाहिरी नहरें वो नील और फरात हैं। इसके बाद मेरे पास एक बर्तन शराब का और एक बर्तन दूध का, एक बर्तन शहद का लाया गया। मैंने दूध का प्याला लिया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह फितरत है, इसी पर आप और आपकी उम्मत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों और सिदरतुल मुंतहा से आगे तशरीफ़ ले गए तो एक बुलंद मकाम पर पहुँचे, जिसे मुस्तबा कहा जाता है। वहाँ आपने कलमों के चलने की आवाज़ें सुनी। यह वो मकाम था जहाँ क़ज़ा क़दर के कलम अल्लाह ताला के अहकाम लिखने में मसरूफ़ थे। फरिश्ते अल्लाह ताला के फ़ैसले और अहकामात को लौहे महफूज से नकल कर रहे थे। कहा जाता है कि आपकी सवारी के लिए एक रफ यानी एक सब्ज मखमली मसनद आई। इस पर सवार हुए और उस हिजाब के पास आए जो अल्लाह करीम के कुर्ब खास में है। अचानक उस हिजाब से एक फरिश्ता निकला। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से फरमाया, यह कौन है? हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ किया, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया। बतौर मकाम के मैं तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा करीब हूँ, लेकिन इस फरिश्ता को मैंने अपनी तख्लीक से लेकर अब तक नहीं देखा था। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र को जारी रखते हुए एक मकाम से दूसरे मकाम तक, एक हिजाब से दूसरे हिजाब तक गए, हत्ता कि एक ऐसे मकाम पर पहुँचे जहाँ हज़रत जिब्राईल रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राईल, मुझसे अलग न हो। अर्ज़ किया, मेरे आका, हमारी रसाई बस एक मालूम मकाम तक है। मैं अगर एक बाल बराबर भी आगे जाऊँगा तो जल जाऊँगा। इस रात तो आपके एहतराम की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ, वरना मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है। जिब्रील ने खुद ही फरमाया था कि मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन शब-ए मिराज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उन्हें सिदरतुल मुंतहा से आगे जाने की इजाज़त मिल गई। हज़रत जिब्रील के रुकने के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले चले। आप अंधेरे वाले हिजाबात से गुजरते गए।
حتیٰ کہ 70,000 یعنی 70,000 ایسے موٹے حسابات سے بھی تفاوت کر گئے جن میں سے ہر ایک کی طوالت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ سے فرمایا گیا، میرے قریب ہو جائیں گے، میرے قریب ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ دنا کے مقام پر پہنچے۔ پھر مزید ترقی کرتے گئے تو فتح دنا تک پہنچے۔ پھر مزید ترقی کرتے گئے حتیٰ اپنی منزل قاب قوسین اور ادنیٰ تک پہنچے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہاں قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اللہ عزوجل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن اور رات میں 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ واپسی کے سفر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، واپس اپنے رب کے پاس تشریف لے جائیں اور کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے یہ ادا نہ ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا اور ان کا تجربہ کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اللہ نے 5 نمازیں کم فرما دی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، آپ کی امت سے یہ بھی ادا نہ ہو سکے گا، واپس اپنے رب کے پاس تشریف لے جائیے اور کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو جب صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم فرما دیتا۔ پھر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ مزید کمی کی درخواست کے ساتھ دوبارہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دن اور رات میں آپ 5 نمازیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہو گئی۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نام و اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برائی کر لے تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں یہ بات بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا کہ واپس اپنے رب کے پاس تشریف لے جائیے اور مزید کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کے پاس اتنی بار جا چکا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ بلند مقام مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ ہی کوئی نبی وہاں پہنچا، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی۔
ان کے منازل آپ کو دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، پھر آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائیں، جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکہ شریف، حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائیں، جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزرنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کروائی گئی۔ پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ صبح کریں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل اس خوف سے انکار نہ کر سکا کہ آپ یہ بات اپنی قوم میں بیان کریں گے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات آپ اپنے قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔